السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ پھر سے کرتا ہوں، میں نے نہیں سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ وباللہ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم اللہ افتتحت وباللہ ختمت وبہ آمنت، بسم اللہ اصبحت وعلی اللہ توکلت، بسم اللہ علی قلبی ونفسی، بسم اللہ علی عقلی وذہنی، بسم اللہ علی اہلی ومالی، بسم اللہ علی ما اعطانی ربی، بسم اللہ الشافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الوافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، هو اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وعز وجل مما خاف واحذر، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یؤتیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل سلطان ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید ومن شر کل قضاء سوء ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم وانت علی کل شیء حفیظ، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، شب برات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائی۔ ہم سب قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رات نصیب فرمائی۔ آج کے بیان کا مقصد دعا ہے۔ ایک ہفتے سے مسلسل شب برات کے عنوان پر میں مطالعہ کر رہا تھا۔ روزانہ رات میں شب برات میں کیا بیان ہو، شب برات میں کیا بیان ہو، شب برات میں کیا عبادت ہو۔ پورے 8 دن کے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ نے اگر سب سے بڑی کوئی عبادت رکھی ہے تو وہ ہے، بولیے، دعا۔ آج میں اللہ سے نیت کر کے آیا ہوں، ایسی دعا اللہ سے آج مانگنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہم سب کی مغفرت کر دیں، پورے ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے ماں باپ کی، گھر والوں کی، دوستوں کی، برادر کی، پورے شہر کی، پورے امت مسلمہ کی آج مغفرت کر دیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں دعا 12:30 بجے کا وقت ہم نے رکھا ہے اور ہمیں 12:30 بجے ہی دعا کرنی ہے، 5-10 منٹ یہاں وہاں ہو جائے۔ اس سے پہلے میں آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کریں گے، لیکن 5 لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ کتنے لوگوں کو؟ 5 لوگوں۔ اور وہ جو 5 لوگ ہیں، وہ جو 5 گناہ ہیں، ہم نیت کریں گے کہ ہم ان 5 گناہوں سے آج انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے۔ نمبر 1 کہ جن 5 لوگوں کی اللہ تعالیٰ آج شب برات میں مغفرت نہیں کریں گے، نمبر 1 مشرک۔ نمبر 1 مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کرنا کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں شرک کسے کہتے ہیں؟
ایک مسلمان کے لیے شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی ضرورت کو مانگنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ ہاتھ جوڑنا شرک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی کو جھکانا شرک ہے۔ یقیناً یہ شرک ہے، یقیناً یہ شرک والی حرکت کرنا ہے، لیکن آج کل کے جو روزمرہ کے حالات ہیں، ہم میں سے ہر ایک دن بدن شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میری دکان ہے اور میری دکان میں اچانک کاروبار بند ہو گیا یا کم ہو گیا، میں اپنے دوستوں میں یا اپنے گھر میں آ کر یہ بات کہوں شاید کسی نے میری دکان پر کچھ کر دیا، ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ شاید کسی نے میری دکان پر، یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نقصان، جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے دکان کے سامنے کسی کی دکان کا کھلنا، ہمارے کاروبار کا بند ہو جانا، بار بار ہم بیمار پڑنا، بار بار بچوں کا بیمار ہونا، ہمارے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ کر دیا کہ الفاظ کا زبان سے نکالنا، ہم نے شرک کر دیا۔ یہ ذہن کا سوال میں آنا شرک کا ہونا۔ اس لیے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے والے لوگ ہیں مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اپنی ضرورت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھتے ہیں، یہ سارے کام شرک والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی مغفرت، ہم نیت کریں، ہم اللہ سے آج کی رات میں یہ دعا بھی کریں گے، اور آج ہم اس بات کا عہد بھی کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم کبھی شرک، دعا کرنا ہے کہ اللہ دنیا میں تیرے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ شرک کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ آج کی رات میں مغفرت۔ 5 لوگوں میں سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ مشرک، شرک کرنے والے، کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ان کی بخشش نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑی رات ہے آج کی رات، بہت بڑی رات ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو کعب کے بکریوں کے بالوں کی طرح، بنو کعب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بکریاں ہوتی ہے، بکرے ہوتے ہیں، بہت اونچی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو کعب کے بکریوں کے بالوں کی طرح اس امت کی مغفرت فرمائے گا۔ جتنے ان کے بال ہیں، بال کو کوئی گن سکتا ہے؟ بال کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو آج کی رات میں بنو کعب کے بکریوں کے بالوں کی طرح اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے، لیکن 5 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ نمبر 1 مشرک۔ پورا بیان آپ یاد کر سکتے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں آپ میرے ساتھ دہراتے چلو۔ یہ بیان اگر آج کی رات میں ذہن میں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ پوری زندگی میں ہم سے کبھی شرک نہیں کروائے گا، شرک نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں کبھی ذہن میں یہ سوال نہ آنے دے۔ روزانہ ہم کاروبار میں ہر ایک پریشان ہے، بیماری میں ہر ایک مبتلا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے، اپنی توجہ کو، اپنے دل کو ہم کس کی طرف لے جائیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے۔ بیماری اللہ کی طرف سے، کاروبار کا کم ہونا اللہ کی طرف سے، مصیبت کا آنا اللہ کی طرف سے، آزمائش کا آنا اللہ کی طرف سے، امتحان کا ہونا اللہ کی، دنیا کی طرف اس کو متوجہ کرنا ہی نہیں ہے۔ جب یہ خیال ہمارے ذہن میں آئے گا، دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزانہ فون آتے ہیں،
روزانہ فوٹو بھی آتے ہیں میسج پہ، مولانا دکان کے سامنے کسی نے انڈا رکھ دیا، دکان کے سامنے کسی نے لیمو رکھ دیا، دکان کے سامنے کسی نے کوئی کلر ڈال دیا، ڈالنے دو، اس کو جھاڑو مار کے ہٹا دو، اس کو پانی ڈال کے دھو ڈالو۔ اللہ اگر رزق دینا چاہے، مرغی کا ایک انڈا ہمارا رزق روک سکتا ہے؟ بولیے۔ اللہ اگر روزی دینا چاہے، اللہ اگر برکت دینا چاہے، اللہ رحمت کے فرشتے ہماری دکان میں داخل کرنا چاہیں، ایک نیمبو فرشتوں کو روک سکتا؟ ایک مرچی اللہ کی برکت کو کاٹ سکتی؟ ایک لال کلر، ہلا کلر، پیلا کلر، نیلا کلر ہمارے دکان میں آنے والے گاہک کو روک سکتا؟ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی اس وجہ سے میری دکان بند پڑ گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ شرک کیا۔ اللہ شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا میں جادو ضرور ہے، دنیا میں جادو ضرور ہے، قرآن میں جادو کا ذکر ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو جادو کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن جادو بھی جب اثر کرتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو۔ جادو اثر تب کرے گا جب اللہ کی مرضی ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑا مرتبہ درود و سلام اور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں جادو بھی بتلایا، جادو کا علاج بھی بتلایا، آپ کے ذریعے سے نظر بھی بتلائی، نظر کا علاج بھی بتلایا، آپ کے ذریعے سے شیطان بھی بتلایا، شیطان کا علاج بھی بتلایا، وہ ساری چیزیں بھی بتائیں اور ان کا علاج بھی بتایا۔ جادو ہیں، دنیا کا کوئی جادو دو صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق اور دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس۔ دنیا کا کوئی جادو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من یموت من امتی من نظر بد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں اکثر موت جو ہوگی بری نظر سے ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ اور بری نظر لگنے کے لیے ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے بچوں کو ہی نظر لگے، بڑوں کو بھی لگ سکتی، آپ کو بھی لگ سکتی، مجھے بھی لگ سکتی، والد کو بھی لگ سکتی، والدہ کو بھی لگ سکتی، بہن کو بھی لگ سکتی، بہنوئی کو بھی لگ سکتی، چاچا کو بھی لگ سکتی، چاچی کو بھی لگ سکتی۔ نظر حق ہے، نظر کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کا علاج بھی بتلایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سارے بیماریاں بتلائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا علاج بھی بتلایا۔ النظر حق، نظر حق ہے۔ نظر سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہروں پر دم کر دیا، اپنے بدن پر دم کر دیا، اپنی دکان پر دم کر دیا، اپنی سواری پر کپڑوں پر دم کر دیا، اللہ نظر سے حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہمیشہ اپنے نعمتوں کو حفاظت میں رکھے، اپنے نعمتوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے، ہم نے اپنی ساری نعمتوں کو ہمارے اسٹیٹس میں ڈال دیا، ہمارے چہرے کو، ہمارے بدن کو، ہماری دکان کو، ہمارے کاروبار کو، گھومنے کو، تفریح کو، پکنک کو، بچوں کو، جوتوں کو، گھڑیوں کو، موبائل کو، ساری چیزوں کی تشہیر اور ساری چیزوں کے پوسٹر اور ساری چیزوں کا دکھاوا ہم نے اس موبائل کے اسٹیٹس پر لگا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا اکثر لوگ اس اسٹیٹس کی وجہ سے آج کے حالات میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کا 24 گھنٹے کا وہ اسٹیٹس کتنے لوگوں کی جان لے رہا، کتنے لوگوں کو ہلاک کر رہا، کتنے لوگوں کو برباد کر رہا۔ 100 لوگ اگر میرے اسٹیٹس کو دیکھیں گے، 100 لوگ اگر وہ اسٹیٹس کو دیکھ کر ان میں غنی بھی ہوگے، ان میں وہ نظر بھی ہوگی جو ایک محبت کی ہوگی، ایک حسد کی ہوگی، اس میں وہ نظر بھی ہوگی جو آپ کو دعا دینے والی ہوگی، اور ایک نظر وہ بھی ہوگی جو آپ پہ جلنے والی ہوگی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قول کے مطابق، آپ کے حدیث کے مفہوم کے مطابق محبت کی نظر انسان کی ترقی کے لیے اور انسان کی بلندی کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنتی ہے، اور نسد کی نظر، حسد کی نظر، جلن کی نظر آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے ہلاک و بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اپنی نعمتوں کو راز میں رکھے، اپنی نعمتوں کو اللہ کی پناہ میں ڈالے، اپنی نعمتوں کو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی مہر لگا کر، ماشاء اللہ کا سٹیمپ لگا کر، ماشاء اللہ کی ایک مہر لگا کر اپنی نعمتوں کو اللہ کی پناہ میں دے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد ہونے سے بچائے، قدر کرے۔ اس لیے یہ جو مشرک کا لفظ کہا گیا، روز مرہ کی زندگی میں ہم لوگ شرک کر رہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف کریں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم تعویذ پہنتے ہیں، ہم تعویذ لکھتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، یہ تعویذ کے استعمال میں بھی شرک ہے، یہ تعویذ کے استعمال میں بھی شرک ہے۔ یہ تعویذ پہن کر میں یہ نیت کر رہا ہوں اس تعویذ سے مجھے شفا ہوگی، یہ تعویذ مجھے بیماری کو ختم کر دے، شرک ہے۔ لیکن یہ تعویذ کو پہنتے وقت یہ نیت ہو رہی، اس میں قرآن کی آیات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی آیت الکرسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہوئی نظر کی دعا ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے یاد نہیں ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کی برکت سے اللہ مجھے شرک سے بچ جائیں گے، شرک سے حفاظت ہوگی۔ نظریے کو بدلے، سوچ کو بدلے، زاویوں کو بدلے۔ 5 آدمی جو گنوائے گئے آج کی رات میں اور لیلۃ القدر میں اور شب قدر کی رات میں، شب برات کی رات میں جو 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، سب سے پہلے کیا بتلایا؟ بولیے، مشرک، شرک کرنے والا۔ ہم روزانہ کر رہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ سامنے کی دکان میں 10 کسٹمر آ رہے ہیں، میرے یہاں ایک بھی نہیں آ رہا، میرے ذہن میں شیطان یہ بات دماغ میں ڈال رہا، شاید اس نے کچھ تو بھی بندش کر کے لے آیا، شاید اس نے کوئی تو بھی انتظام کر کے آیا، شاید میری دکان پہ کوئی تو بھی بندش۔ یہ خیالات کا آنا شرک ہے، یہ خیالات کا آنا شرک ہے۔ ایک بھی کسٹمر مت آنے دو، ایک بھی گاہک مت آنے دو، اپنے دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کرو، اور شیطان جو وسوسے آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال رہا ہے، شاید کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی کرنی کر دی، اپنے دل کو یہ بتلانے کی کوشش کر دو، کوئی کچھ بھی کر دے، میرا اللہ مجھے رات میں بھوکا، بولیے، اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے گا، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی طاقت بڑھے گی، ایمان کا لیول بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑھا ہوا ایمان بہت پسند ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 1 تو بچیں گے شرک سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی باتوں سے، شرک کے الفاظ سے، شرک کے کاموں سے، ذہن میں آنے والے شرک کے فتنوں سے سب سے پہلے میری، اس کے بعد ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ نمبر 2 جس کی آج رات میں مغفرت نہیں ہوگی، نمبر 2 اپنے دل میں کینہ رکھنے والا۔ اپنے دل میں کینہ کسے کہتے ہیں؟ دشمنی، بغض، نفرت، عداوت، دشمنی، برائی، کسی اور کا نقصان، اس کا ستیاناش، اسے کینہ کہتے ہیں۔ جس دل میں یہ ساری چیزیں بھری ہوگی، اللہ تعالیٰ آج کی رات میں اس کی مغفرت۔ اب ہم معافی مانگ رہے میسج سے، گھر میں امی ناراض ہے اور اسٹیٹس میں رکھ رہا ہوں مجھے معاف کر دو، شب برات میں معافی مانگ رہا، ہاں جو ایسی معافی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کی رات میں بیٹھ کر ہم اپنے دل کو کینوں سے پاک کر دیں، اپنے دل کو دشمنی سے پاک کر دیں، اپنے دل کو حسد سے پاک کر دیں، اپنے دل کو کسی کی نفرت سے پاک کر دیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں یہ نیت کرنا، اے اللہ تیرے لیے۔ کس کے لیے؟ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، جو کام کسی اور کے لیتا ہے ہم نے شرک کر دیا۔ میں آج کی رات میں نماز پڑھوں اور نماز پڑھ کے نیت کرو، آپ سب مجھے دیکھیں کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے، میں نے شرک کر دیا، یہ میں نے شرک کر دیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ نے ٹوپی پہنی، آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کسی کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ایک گلاس کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اور آپ نیت یہ کر رہے ہیں کوئی مجھے دیکھے میری تعریف کہے، آپ نے شرک کیا، آپ نے شرک کیا۔ ہمیں کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جو کام اللہ کے لیے ہوگا چھپ کر ہوگا، نہ کہ چھپ کر ہوگا، جو کام چھپ کر ہوگا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا ثواب ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ کی طرف سے اس پر بڑے انعام ہیں۔ جو کام صرف اللہ کے لیے ہوگا اور جو کام کسی کو دکھانے کے لیے ہوگا، جو کام کسی کو تعریف سننے کے لیے ہوگا، اللہ کے نزدیک ایسے کام کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک ایسی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اپنے دل کو کینہ سے پاک کرے، اپنے دل کو دشمنی سے پاک کرے۔ کتنی بھی تکلیف لوگوں سے ہمیں پہنچی ہو، آج اللہ سے یہ کہ اے اللہ تیرے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، اے اللہ تیرے لیے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تکلیفیں پہنچتی ہیں، خاندان ہیں، اڑوس ہے، پڑوس ہے، رشتہ داری ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، دل ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، چوٹ پہنچتی ہے۔ کسی کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کریں، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ان کی طرف سے اگر ہمیں کوئی بات غلط ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد کریں جب بھی لوگوں کے طرف سے تکلیف ہو اور ہمیں تکلیف ہونے لگے، لوگ ہم سے برائی کا معاملہ کریں، لوگ ہم سے اچھا معاملہ نہ کریں، ہمیں اس بات پہ تکلیف ہو اور ہم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، وہ ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں، جب بھی تکلیف کا احساس ہونے لگے ایک بات کو سوچ لیں، اللہ نے مجھے کیا نہیں دیا، میں نے اللہ کے ساتھ کیا بھلائی کا معاملہ کیا۔ روزانہ میں اللہ کی چیزوں کو استعمال کرتا ہوں، روزانہ میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں، روزانہ میں اللہ کی ہر ایک چیز کو استعمال کرتا ہوں، پھر بھی اللہ سے بغاوت کرتا ہوں، پھر بھی اللہ کی سنتا نہیں ہوں۔ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندے میں نے تیرے ساتھ اتنی بھلائی کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا، پھر بھی نے گناہ کیا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا، اللہ نے کبھی نہیں کہا۔ آدم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ کے سب سے پہلے نبی، انسانیت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ انہوں نے ایک غلطی کی تھی۔ کتنی غلطی کی تھی؟ ایک غلطی کی تھی نا۔ آدم علیہ السلام نے کیا غلطی کی تھی؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی کہ نہیں؟ ایک غلطی ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو جنت میں رکھا اور ساری نعمتیں دیں اور یہ کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ انہوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر نعمتوں کو چھین لیا اور زمین پر ڈال دیا۔ بدلے میں اللہ نے کیا 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 معلوم؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا۔ آج تک آدم علیہ السلام کا نام لوگوں میں معلوم کر دیا، ان سے غلطی ہوئی، بدن سے کپڑے اتروا دیے، جنت کی نعمتیں چھن گئیں، لوگوں میں تذکرہ ہوا، چرچا ہوا، قیامت تک ہوگا کہ آدم سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طویل میں اور آپ کی برکت سے اس امت پر رحمت کی چادر بچھا دی۔ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں مجھے ہی معلوم، میرے گناہ کتنے ہیں مجھے معلوم، اللہ کو معلوم، آپ کے گناہ کتنے ہیں آپ کی آنکھوں کو معلوم، آپ کے دل کو معلوم، آپ کے ہاتھوں کو معلوم، آپ کی زبان کو معلوم، آپ کے پیروں کو معلوم، آپ کے کان کو معلوم، آپ کے دماغ کو معلوم، آپ کی سوچ کو معلوم، آپ کے دو فرشتے جو آپ کے کندھے پر گئے ان کو معلوم، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا اتنا سب کچھ تجھے دینے کے بعد بھی تو میری ناشکری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اس سے ہم بھلائی کی امید نہ کریں۔ بھلائی کی امید کس سے کریں؟ اللہ سے۔ بدلے کی امید کس سے کریں؟ اللہ سے۔ جب یہ عادت ہماری بنے گی، جب یہ مزاج ہمارا بنے گا کہ ہم نیکی کریں بھول جائیں، نیکی کریں بھول جائیں، نیکی کریں بھول جائیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے دیں گے اور جب وہ نام اعمال کو ہم کھولیں گے
माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। आप मैं जब अपने नामे अमाल को हाथ में लेंगे तो देखकर हम ये अचंभे में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें याद भी नहीं कि हमने की थी। नामे अमाल में फरिश्ते एक भी नेकी और एक भी गुनाह ऐसा नहीं होगा जिसको छोड़ेंगे नहीं, सारे लिखे जाएंगे। दुनिया से, लोगों से नेकी की उम्मीद ना करें। अपने दिल को आज की रात में कीना से पाक करें। भाई से तकलीफ पहुंची, जा अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। रिश्तेदारों से तकलीफ पहुंची, जा अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। अल्लाह से कहें, अल्लाह तेरे लिए मैंने अपने दिल को दुश्मनी से पाक कर दिया। पड़ोसियों से तकलीफ पहुंची, झगड़ा हुआ, सालों से हम बात नहीं करें, अल्लाह के लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह के लिए अपने दिल को मैंने दुश्मनी से, कीना से पाक कर दिया। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीना रखने वाले दिल को, दुश्मनी रखने वाले दिल को, नफरत रखने वाले दिल को आज की रात में, शब बारात में अल्लाह ताला माफ़ नहीं करे। कितनी चीज़ें हुई? कितनी चीज़ें हुई? नंबर एक, नंबर दो, कीना, दुश्मनी अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला माफ़ नहीं कर। नंबर तीन, आप लोग याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बयान आप लोग आगे आओ, आगे सरक जाओ, आगे आओ। जिस पे मेरी नज़र पड़ेगी मैं ज़्यादा दुआ करूँगा, और जो मुझे दिखेंगे ना मैं दुआ नहीं करने वाला। मैंने नियत करके आया आज अल्लाह से मैं झगड़े करके दुआ करने वाला हूँ। तो जिस पे मेरी नज़र पड़ेगी मैं दुआ करूँगा। जो इधर उधर साइड में दिखेंगे ना मैं दुआ करने वाला नहीं। जो बुज़ुर्ग है जिनको बैठने में तकलीफ़ है वो बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाकी जवान अगर है उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। जज़ाकल्लाह। नंबर एक, मुशरिक, कि अल्लाह ताला आज की रात में उनकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे। नंबर दो, कीना किसे कहते? नफ़रत को, दुश्मनी को। नंबर तीन, तकब्बुर। नंबर तीन, तकब्बुर। जिसमें तकब्बुर होगा अल्लाह ताला आज की रात में उसको माफ़ नहीं करेगा। हम सब में तकब्बुर है, हम सब में घमंड है। मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, शैतान मुझ में तकब्बुर को डालेगा। मैं गाड़ी पर बैठ जाऊँ, शैतान मुझ में तकब्बुर को डालेगा। मैं बड़ा फ़ोन ले लूँ, शैतान मुझ में घमंड को डालेगा। लेकिन इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है, दीनी मामले में हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखे और दुनियावी मामले में हमेशा अपना नीचे लोगों को देखे, हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखे। इसमें तुम्हारे दिलों में शुक्र का मादा पैदा होगा। हम अल्लाह की कितनी नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ने हमें सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी, माँ बाप भी दिए, बहन भाई भी दिए, औलाद भी दी, सब कुछ दिया। उसके बाद भी हम शिकायत करते हैं हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। उसके बाद भी हम शिकायत करते हैं कि हमारा तो कुछ भी सही नहीं चल रहा। अपने आप को घमंड से बचाए, तकब्बुर से बचाए। जो घमंड करता है, तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करते, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करते और अल्लाह ताला उसको ज़लील करते हैं। अल्लाह उसको ज़लील करते हैं। शैतान कैसे बना? शैतान कैसे बना? घमंड किया, उसने गुरूर किया, उसने तकब्बुर किया। शैतान बहुत बड़ा आलिम था, शैतान बहुत बड़ा जानने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब शैतान को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, शैतान ने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद शैतान ने ये कहा, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, आदम को, इंसान को मिट्टी से बनाया, और आग का काम ये है वो ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी का काम वो है जो नीचे ज़मीन में पैर की तरफ रहती है। मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। क्या किया उसने? क्या किया? तकब्बुर किया, घमंड किया। और घमंड टूटता है अपने आप को छोटा बनाने से। अपने आप को छोटा ज़रा सा घर में हमारी वालदा कोई काम बोल दे, हम नहीं करते, हम उसको बुराई समझते हैं, हम उसको अच्छा नहीं समझते। ज़रा सा हमारे वालिद साहब कुछ काम बोल दे, हम नहीं करते। किस बात का घमंड? तकब्बुर किस बात का? घमंड किस बात का? वालदा अगर कोई बात कह नहीं कि इतना उठा के वहाँ रख, कैसी शर्म, कैसा घमंड, किस बात का गुरूर?
حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ زمین پر اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے۔ زمین پر تکبر کرنے سے، زمین پر گھمنڈ پر چلنے سے، اکڑ کر چلنے سے، لا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر گھمنڈ کر کے مت چلو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا چل رہا تھا؟ آج ذرا سا میں کسی بڑے پولیٹیشین کے ساتھ رہوں، کسی بڑے آدمی کے ساتھ رہوں، میری گردن ایسی ہو جائے گی، میرے کندھے خود بخود پیٹھی کی طرف چل جائیں گے۔ وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے طفیل میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، وہ جھک کر چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا صفات ہے، آپ کی تعریف کیا تعریف ہے، آپ کی سیرت کیا سیرت ہے، آپ کا انداز کیا انداز ہے، جو ہمارے آئیڈیل ہے، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی زندگی کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں۔ آپ چلتے تھے، پہاڑوں میں چل رہے، نوکیلا پتھر اگر تلوے کے نیچے آ جائے، ذرا سا اگر ہم چل رہے اور چپل میں سے کوئی کیل اگر گھس کے اوپر لگ جائے، ہمارے کو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چبھن ہوگی، تکلیف ہوگی، سیدھا دندورات سول ہاسپٹل میں دندورات کا کتا اگر کاٹ لے کیا کرنا پڑے گا؟ انجیکشن لینا پڑے گی، پوائزن ہو جائے گا، لوہا لگ جائے، لوہے سے کٹ جائے، ہاتھ لوہے سے کٹ جائے، ہمیں پوائزن نہ ہونے کے لیے انجیکشن لینا پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، اگر آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی نوکیلا پتھر آ جاتا تھا، وہ نوک نہیں رہتی تھی بلکہ وہ موم بن جاتا تھا، وہ موم بن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ جو چاند ہے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ کر سکتا ہے کوئی؟ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاروں نے کہا، آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم مانیں گے آپ نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آج اگر ہم راستے سے چلنے لگے، کوئی مجھے سلام کرے، گھمنڈ میں پھول جاؤں گا، تکبر میں بڑا ہو جاؤں گا، مجھے اتنے لوگ سلام کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے چلتے تھے، درخت یہ جو کھڑے ہیں درخت، وہ جھک کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اللہ کے نبی جب زمین پر چلتے، جھک کر، اپنے آپ کو جھکا کر، اپنی گردن کو جھکا کر، جھک کر چلتے تھے۔ گھمنڈ نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، بڑائی نہیں تھی، کبریائی نہیں تھی، میں پیغمبر، میں نبی، میرے تحفے میں اللہ نے کہا، جھک کر اپنے آپ کو چھوٹا، من تواضع للہ رفع اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ اس کو گرا بھی دیتے اور اللہ اس کو ذلیل کر دیتے۔ آج کی رات میں، یہ شب برات میں، جو تیسرا آدمی ہے اللہ جس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ جس کی بخشش نہیں فرمائے گا، وہ کون سا آدمی ہے؟ بولیے، تکبر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ گھمنڈ سے، تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی گھمنڈ نہیں، کبھی تکبر نہیں، اسی مٹی میں جانا ہے، اسی کے اندر دفن ہونا ہے، کوئی غرور نہیں۔ نعمتیں بہت دن باقی نہیں رہتی، ہر عروج کو زوال ہے، ہر ترقی کو تنزلی ہے، ہر بڑائی کو چھوٹا ہونا ہے، ہر اونچائی کو نیچے آنا ہے، ہر بلندی کو جھکنا ہے۔ کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی کبریائی نہیں، کوئی بڑائی نہیں، اللہ کے لیے جو بھی کام کرے اللہ کے لیے، اللہ دیکھ رہا۔ کیا میرے لگے اگر ہو چور چوری کرنے سے ڈر جاتا، کیا میرے ہم سیکورٹی کے لیے لگاتے ہیں،
سیفٹی کے لیے لگاتے ہیں، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی ڈاکہ نہ ہو، کوئی ڈکیتی نہ ہو، کوئی چوری نہ ہو۔ اللہ کا کیمرہ ایک ایسا کیمرہ ہے، اللہ کی آنکھ ایک ایسا کیمرہ ہے، اللہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہی ہے، 24 گھنٹے۔ یہ بات کا احساس اگر ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارے میں گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ کون؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی۔ کسی نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ آپ اللہ کے ولی؟ انہوں نے کہا میں 4 وجہ سے اللہ نے مجھے متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا۔ نمبر 1، یاد کرو میرے ساتھ دوہراؤ، زندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں۔ نمبر 1، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا مجھ سے میری روزی کوئی چھین۔ نمبر 1، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا مجھ سے میری روزی کوئی چھین۔ مجھے دل کو اطمینان ہو گیا، یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے میری تقدیر میں، میرے مقدر میں اور میرے نصیب میں اور میرے نصیبوں کی لائن میں اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے، اللہ نے جتنا رزق دیا ہے، اللہ نے جتنا مال اور دولت دیا ہے، اللہ نے جتنے پیسے دیے ہیں، اسے مجھ سے کوئی چھین۔ سکون آ گیا۔ نمبر 2، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ جب بھی کوئی کام کروں، میں گناہ کروں یا گناہ کا خیال مجھے آئے تو مجھے اس بات کا احساس ہو گیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، تو مجھے شرم آنے لگی، گناہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات کا احساس مجھے ہو گیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے گناہ چھوٹ گئے اور مجھے گناہ کرنے میں شرم آنے لگی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات، نمبر 1 کیا بات؟ بول ہی نہیں رہے آپ لوگ۔ مجھ سے میری روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ بولتے رہو، یاد ہو جائے گا، مجھ سے میری روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب بھی گناہ کا خیال آ جائے اللہ مجھے۔ تیسری بات مجھے یہ سمجھ میں آ گئی، میرے بدلے کی عبادت کوئی کرنے والا نہیں، مجھے میری عبادت خود کرنی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، اس دن سے میری عبادت چھوٹنے نہیں لگی۔ آپ کی امی آپ سے بہت محبت کرتے، صبح آپ فجر کی نماز میں سو رہے تو آپ کی امی بولیں گی چلو میرا بیٹا بہت تھک کے سو گیا، آج اس کی فجر کی نماز میں پڑھتی۔ ہوگا؟ ایسی نماز ادا ہوگی؟ یا آپ میرے پاس آئے، مولانا یہ لو 500 روپے ہدیہ رکھو اور میری جمعہ کی نماز تم پڑھو، دکان پہ بہت کام ہے، بیکری میں بہت کسٹمر ہے، میں پڑھوں گا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، میری عبادت مجھے ہی کرنی ہے، دوسرا کوئی میرے بدلے کی عبادت۔ اس دن سے میری عبادت مضبوط ہو گئی اور عبادت چھوٹنے نہیں لگی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1، مجھ سے میری روزی کوئی۔ نمبر 2، اللہ مجھے۔ نمبر 3، میری عبادت مجھے کرنی ہے، میرے بدلے کی عبادت کوئی۔ اور آخری بات مجھے یہ سمجھ میں آ گئی کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اس لیے میں نے اللہ سے ملنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ 4 باتیں میں نے اپنا لیا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ولایت کے مقام پہ پہنچایا اور اللہ نے مجھے تقویٰ اور پرہیزگاری نظر دے دی۔ 4 باتیں، مجھ سے میری روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ انڈا، نیمبو، تعویذ، کھلنا، لال گلال، پیلا گلال، نیلا گلال، سب دماغ سے ختم۔ یہ بات سمجھ لو، اللہ مجھ سے میری روزی مجھ سے کوئی چھنوا نہیں سکتا، مجھ سے میری روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمارے دماغ میں کبھی شرک نہیں آنے دے گا، اللہ ہمیں شرک سے بچائے گا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا کے جائیں کہ مجھ سے میری روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ نمبر 2، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب بھی گناہ کا خیال ہو، جب بھی نظر غلط جگہ پر جائے،
جب بھی ہاتھ غلط جگہ پر اٹھے، پیر غلط جگہ پہ جانے لگے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، ذرا سا دماغ میں اگر یہ خیال آ جائے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے، گناہ ختم ہو جائے گا، آپ گناہ نہیں کر سکتے، ڈر ہو جائے گی آپ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی حالت میں اللہ ہارٹ اٹیک دے سکتا، اسی گناہ کی حالت میں اللہ اگر میری آنکھ بند کر دے، اسی گناہ کی حالت میں مجھے اٹیک آ جائے، اسی گناہ کی حالت میں میرا بی پی بڑھ جائے، میں کیا کروں گا؟ مجھے کون بچائے گا؟ مجھے کون لے کر بھاگے گا؟ دوسری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہو جائے گا، گناہ چھوڑ جائے گا۔ تیسری بات، میری عبادت مجھے ہی کرنی ہے، میری عبادت کوئی نہیں کر سکتا، سگا بھائی، سگی اولاد، ماں باپ، آپ کے بدلے کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ اسلام میں اس طریقے سے کرنے کا کوئی حکم ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ فرائض کو آپ کو ہی ادا کرنا ہے، آپ کے اوپر کے روزے کوئی نہیں۔ رمضان آ رہے اور بہت محنت کا کام ہے اپنا، بہت محنت کا۔ اگر امی سے کہو امی میں 2 مہینے کا کرانہ ایکسٹرا بھر رہا، یعنی یہ 2000 روپے تم زیادہ رکھو، میرے اوپر کے روزے تم رکھو، رکھیں گے؟ رکھ سکتا کوئی؟ مولانا صاحب یہ عید کی پوری تیاری تمہاری ایڈوانس میں، تمہارے بچوں کو، تم کو، سب کو کپڑے، میرے اوپر کے روزے تم رکھو، میں رکھ سکتا؟ کوئی کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، اپنی عبادت اپنے کو ہی کرنی ہے۔ جس دن یہ خیال آ جائے گا عبادت میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات، ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، یہ بات کا احساس ہوگا، ہم اللہ سے ملنے کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ امتحان لو۔ نمبر 1، سب ایک ساتھ، نمبر 1 ہم سے ہماری روزی کوئی، نمبر 2 اللہ ہمیں، نمبر 3 ہمارے اوپر کی عبادت کوئی، اور نمبر 4 ہمیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ ہم سب کو اللہ کا دیدار کرا دے۔ 4 باتیں، تکبر، گھمنڈ، غرور، فخر۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں کریں گے۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دے، ختم کر دے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی۔ یو پی میں باندھا کر کے ایک گاؤں ہے، بہت بڑا مدرسہ آج بھی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، جب بھی یہ کسی کے لیے دعا مانگتے تھے، ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات، یعنی دعا قبول ہونے والا شخص، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ لوگوں کو راز معلوم ہی نہیں کہ دعا حضرت کی قبول کیسے ہوتی۔ رات میں مریدوں نے دیکھا، حضرت کیا یہ معمول تھا، مدرسے میں ہزاروں بچے پڑھتے تھے، ہزاروں بچے مدرسے میں پڑھتے تھے، حضرت کا یہ معمول تھا، تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے۔ حضرت اتنے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے، اور لاکھوں لوگ حدیث کا درس ان سے پڑھ رہے، لاکھوں ان کے مرید، ان کی چپل کے لیے لوگ گر پڑتے، ان کے لیے لوگ اپنے آپ کو بچھا دیتے۔ ان کا معمول تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، فخر سے بچانے کے لیے، گھمنڈ سے بچانے کے لیے، تکبر سے بچانے کے لیے، روزانہ رات میں اٹھتے تھے، تہجد کے وقت میں بالٹی لیتے، کھراٹا لیتے، بچوں کے بیت الخلاء میں جاتے، مسجد کے بیت الخلاء میں جاتے، اور مسجد کے بیت الخلاء اور طہارت خانے صاف کرتے تھے کہ یہاں پر وہ لوگ بیت الخلاء کرتے ہیں، وہاں پر یہاں پر وہ لوگ طہارت کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا مقام تھا، یہ گھمنڈ کو توڑنے کا علاج تھا، تکبر کو توڑنے کا علاج تھا۔ ہم مسجد میں کبھی ڈھیلا نہیں اٹھا سکتے، ہم مسجد میں کبھی جھاڑو نہیں اٹھا سکتے، ہم مسجد کی صفائی کرنے والوں کو غریب سمجھتے، ہم مسجد کی باقی صاحب اذان دینے والوں کو، مسجد میں جھٹکنے والوں کو، مسجد میں پوچھا لگانے والے کو صدقہ دیتے، زکوٰۃ دیتے،
بچہ بیمار ہو ان کو 20 روپے دیتے ہیں، بانگی صاحب میرے بچے کے، لیکن وہ معمولی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہے، وہ لوگ اللہ کے ولی ہے، وہ بیت الخلا صاف کرنے والے، وہ طعنت خانے صاف کرنے والے، وہ اللہ کے گھر کے استنجا خانوں کو صاف کرنے والے، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے ان کی زبانوں میں قبولیت کی تاثیر رکھی ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے بادشاہت کے بھی فیصلے کر سکتے ہیں، اور یہ ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے بد دعا کر کے ان کی ہلاکت و بربادی کا بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچائے، اپنے آپ کو تکبر سے بچائے، اپنے آپ کو فخر سے بچائے۔ جب بھی اپنے اندر بڑائی پیدا ہونے والی ہو، گھمنڈ پیدا ہونے والا ہو، تکبر ہونے والا ہو، ایسا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے جس سے ہمارا 4 لوگ دیکھ کر ہمارا گھمنڈ ٹوٹے، ہمارا گھمنڈ برباد ہو، ہمارے نفس کو مارنے کی کوشش کرے۔ مدرسوں میں یہ ماحول ہوتا ہے، مسجدوں کی صفائی کا، مسجدوں میں صاف صفائی کا، خود جو استاذ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے اور استاذ مل کر پورے مسجد کی صفائی کرتے ہیں، پورے مدرسے کو صاف کرتے ہیں۔ مدرسے میں کوئی بھنگی کا انتظام نہیں ہوتا، خود کرتے، بچے خود کرتے، اساتذہ خود کرتے، اپنے وقت کے بڑے بڑے شیخ، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء، اپنے وقت کے بڑے بڑے حفاظ خود کرتے ہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا بھی ہے۔ کتنی باتیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی آج جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر ایک شرک کرنے والا، آج اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گی۔ نمبر دو کینہ رکھنے والا، آج کی رات اللہ ان کی مغفرت۔ اور نمبر 3 تکبر گھمنڈ کرنے والا، اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، بولو آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو کینہ سے بچائے، دشمنی سے بچائے۔ سب اپنے آپ کو بولو اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر اپنے سینوں کو ہم نے دشمنی سے پاک کر دیا۔ اللہ ہم نے اپنے دشمنوں کو تیرے لیے معاف کر دیا۔ اپنے دل میں جن لوگوں کے لیے نفرت تھی، کینہ تھا، دشمنی تھی، بغض تھی، اللہ ہم نے تیرے لیے ان کو معاف کر دیا۔ اس کا بدلہ بھی ہمیں آپ سے چاہیے، تجھ سے چاہیے۔ اپنے سینوں کو گھمنڈ سے، تکبر سے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں فقیر آدمی ہوں، مسکین غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہارون، قامان، اللہ نے تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر ان کو چکنا چور کر دیا کہ جن کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر جاتی تھی۔ کیسا خزانہ ہوگا، کیسا مال ہوگا، اللہ نے نیز تو نابود کر دیا۔ رہتی دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں۔ نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ جب بھی یہ مضمون میں بیان کرتا ہوں ماں باپ کا، مجھے بہت رونا آتا، کیونکہ میں روزانہ ایسے ماں باپ سے ملنے والا شخص ہوں جو اپنے بچوں کی شکایتیں لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا، تکلیف ہوتی، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی توفیق دی ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کر سکوں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کر سکوں۔ ماں باپ کا جو مضمون ہے، ماں باپ کا جو عنوان ہے، ماں باپ کا جو بیان ہے، یہ بیان جب بھی میں بیان کرتا ہوں ملٹری مسجد کے ممبر سے، ملٹری مسجد کے خطبے سے، ہر وقت میں رویا ہوں۔ میں نے ایسے ہمارے شہر میں ایسے بیٹوں کی کارگزاری ماں باپ سے سنی ہے کہ ماں باپ نے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی، مولانا اگر اولاد ایسی ہوتی ہے نا، اللہ مجھے اولاد نہ دیتا تو بہتر تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کو وقت دے، ماں باپ کو عزت دے، ماں باپ کو احترام دے۔ 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر جنم دینا یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے۔ 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر اس کو جنم دینا، اس کو پالنا، اس کو پوسنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو بڑا کرنا،
اس کی تربیت کرنا، اس کی اسکول کی تیاری کرنا، صبح اٹھ کر اس کا ڈبہ تیار کرنا، اس کا ٹفن بنانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت تکلیف والا کام ہے، بہت بڑا ہماری زندگی پر احسان ہے۔ ہماری پوری زندگی اپنے پورے بدن کی چمڑی کو ادھیڑ کر اس کی جوتیاں بنا کر بھی اگر ہم اپنے ماں باپ کے پیروں میں پہنا دیں تب بھی ہم ماں باپ کا حق ادا، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ دنیا میں جن کے ماں باپ چلے گئے، اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ ماں باپ کے لیے ترستے ہیں، بہت ترستے ہیں۔ ابھی مدرسوں کے جلسوں کا سلسلہ چل رہا، رمضان کے قریب میں مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، اور جلسے کے دن سارے بچے مدرسوں سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ گھر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ بچے جن کے ماں باپ لینے آتے بہت خوش رہتے ہیں، بہت خوش رہتے، گاڑی آ رہی، امی بھی آ رہے، بہن بھی آئی، چھوٹا بھائی بھی آیا، وہ گاڑی میں سامان رکھ کے چلے جا رہے۔ مدرسوں میں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کو ماں باپ نہیں ہوتے، وہ بھی ترستے کہ میرے ابا ہوتے تو مجھے بھی لینے آتے، میری امی ہوتی تو مجھے بھی لینے آتی۔ بچپن سے کسی کو چاچا مدرسے میں ڈالتے، کسی کو نانی مدرسے میں ڈالتے، جب وہ سارے بچے گھر چلے جاتے تو یتیم بچے کچھ گنے چنے ہوتے مدرسے میں، جب رات کو وہ چادر لے کر اپنے چہرے پر ڈالتے وہ روتے، آج میری امی ہوتی تو میں بھی رات میں میرے امی کے ہاتھ سے کھانا کھاتا، آج میرے ابا ہوتے تو وہ بھی گاڑی لے کر مجھے لینے آتے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دولت بہت بڑی دی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں 80% ہمیں ایسے ہیں جن کے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں۔ ان کے پیر پکڑ لو، ان کے ہاتھ جوڑ لو، ان کو سینے سے لگا لو، ان کے قدموں میں گر جاؤ، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، امی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ آج کی رات میں اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو دکھایا، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ قبروں پہ جا کر روتے ہیں، کاش میری ماں ہوتی، کاش میرے والد ہوتے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کو پلٹ کر جواب نہ دے۔ ان موبائلوں نے ہم سے ہمارے ماں باپ چھین لیے، ان موبائلوں نے ہم سے ہمارے دادا دادی چھین لیے، ان موبائلوں نے ہم سے ہمارے نانا نانی چھین لیے، ان فون نے ہم سے ہماری بہنوں کی محبتیں چھین لی، ان موبائلوں نے ہم سے ہمارے بھائیوں کی محبت چھین لی۔ ایک ہال میں والد بھی بیٹھے ہیں، ماں بھی بیٹھی ہیں، چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہیں، چھوٹا بھائی بھی بیٹھا ہے، اور میں فون کو لے کر مصروف ہوں۔ باپ ہماری طرف دیکھ کر اس انتظار میں ہے، دن بھر بیٹا نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، شام میں گھر آئے ہو بچہ کچھ تو بات کرے گا۔ وہ ترستے ہیں، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں۔ ماں ترستی ہے، بچہ دن بھر کام پہ گیا تھا، شام میں آیا کچھ تو بولے گا، بیٹا تیرا کام کیسے چلا، تو کیسے کام کرتا تھا، میں نے تیری حفاظت کے لیے دعا کی۔ اپنے رشتہ داروں کو وقت دے، اپنے ماں باپ کو وقت دے، ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ترقی ماں باپ کی دعاؤں میں رکھی ہے۔ میں اپنی زندگی کے واقعات کو بیان کرتا چلوں۔ میری والدہ کو اللہ نے مریضہ بنایا تھا، خدمت کرنے کا موقع دیا۔ ان ہاتھوں نے ماں کے پیر بھی اٹھائے ہیں، ماں کے پیروں کی چپل بھی اٹھائی ہے، ان ہاتھوں نے ماں کا سر بھی دبایا ہے، ماں کے سر میں تیل بھی ڈالے ہیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ماں کا پیر اٹھا کر زمین سے گاڑی میں رکھنا، یا ماں کا پیر زمین سے اٹھا کر بستر پہ رکھنا، اللہ نے وہ مزہ دیا ہے جو ایک مرسڈیز میں بیٹھنے کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے وہ مزہ دیا ہے جو ایک BMW میں بیٹھنے کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ جب ماں باپ کی خدمت کر کے کوئی ماں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہے گی اللہ تجھے بہت نوازے، اللہ تجھے بہت نوازے، آپ یقین مانو اللہ کی مدد، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت آپ آسمان سے اترتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اور جو لوگ پریشان ہیں روزی کے لیے،
جو لوگ پریشان ہیں بیماری سے، جو لوگ پریشان ہیں مصیبتوں سے، جو لوگ پریشان ہیں قرضوں سے، جو لوگ پریشان ہیں خود کا ذاتی مکان لینے سے، جو لوگ پریشان ہیں خود کی ذاتی دکان لینے سے، جو لوگ پریشان ہیں خود کا ذاتی کاروبار کرنے سے، میں ان کو ایک صلاح دیتا ہوں، ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ماں باپ کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لے، اللہ گھر دے گا، اللہ گھر دے گا۔ ماں باپ کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لے، اللہ قرضہ اتار دے گا۔ ماں باپ کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لے، اللہ ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ ماں باپ کی قدر کرے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد سے صرف اپنی اولاد سے سکھ کی امید رکھتے ہیں، انہیں ہماری دولت نہیں چاہیے، انہیں ہماری دولت نہیں چاہیے۔ کوئی ماں باپ کو اپنی اولاد کا روپیہ، پیسہ، دولت، جائیداد نہیں چاہیے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے صرف امید کرتے ہیں عزت کی، اکرام کی، احترام کی، قدردانی کی، محبت کی۔ اور جب کوئی بیٹا اپنی بیوی کے سامنے ماں کو اگر تھوڑا سا ذلیل کر دے، اپنے والد کو تھوڑا سا ذلیل کر دے، ماں جب جائے نماز پہ سجدے میں جاتی ہے، روتی، یہی میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں رات بھر جگی تھی۔ باپ جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچتا ہے، بیٹا جب بڑی گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے اور شوگر کی دوائیں آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، بی پی کی دوائیں آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، والد اگر بزرگ ہے، کھانسنے لگے، سردی ہو گئی، ناک سے پانی بہنے لگا، کپڑے گندے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ان کو گری ہوئی نظر سے مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے جنت رکھی ہے، اللہ نے اس میں آپ کے لیے دنیا میں بلندی کی اور دنیا میں بڑا مقام پانے کی اللہ نے اس میں چابیاں رکھی ہیں۔ وہ دنیا کے سارے خزانوں کی، آخرت کے سارے خزانوں کی اللہ نے اس میں چابیاں رکھی ہے۔ ماں باپ کی قدر کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بوڑھے ماں باپ ان کے آبی تک کام کرتے ہیں، 3 جوان بیٹے اپنے والد کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، 3 جوان بیٹے اپنے والد کو کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، رکشہ چلا کر، گاڑی چلا کر، کرانے کی دکان چلا کر، رات کی سیکورٹی کی نوکری کر کے، دوسروں کے یہاں 50 سال سے مزدوری کر کے، ایک باپ اپنا خود کا پیٹ پال رہا اور بچے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے جس نے اپنی جوانی کی بہترین راتوں کو نچوڑ کر اپنی اولاد کو بنایا، اس اولاد کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کے لیے ایک وقتی روٹی کا کوئی انتظام نہیں، ایک وقت کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ایک وقت کے کپڑے پہنانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں، ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو لیے اتنے چھوٹے تھے آپ یتیم ہو گئے، اتنے چھوٹے، 7-8 سال کا بچہ، سفر میں والدہ کا انتقال ہوا، سفر میں کئی زمانے کے بعد جب آپ بڑے ہوئے اور سفر کا موقع ملا اور آپ کی والدہ کی قبر پہ پہنچنے کا اور آپ کی والدہ کی قبر مبارک پہ پہنچنے کا اللہ کے نبی کو موقع ملا، پوری پچھلی زندگی کے حالات یاد آ گئے۔ اب بیٹھ گئے قبر مبارک پر، 2 زانوں پر بیٹھ گئے، اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتے رہے، اتنا رونے لگے، اتنا رونے لگے، پوری داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ بچپن میں والد کا سایہ بھی اڑ گیا اور بچپن میں ماں کا سایہ بھی اڑ گیا، اور اپنی امت کو ایک پیغام دیا، اے میری امت کے ماننے والوں، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کا نام لینے والوں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں حیات ہوتی۔ آپ امید کر رہے ماں کے حیات ہونے کے، آپ امید کر رہے ماں کے زندہ ہونے کے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں حیات ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں تکبیر باندھ چکا ہوتا، اگر میری ماں آواز دیتی محمد، میں نماز کو توڑ دیتا، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ کر، جی امی، جی والدہ، جی میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، کیا رویہ ہے۔ ہم نے اپنے والد کو والد نہیں دوست بنا دیا، ہم نے اپنے والد کو دوست نہیں دوست سے بھی بدتر بنا دیا۔ ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے آپ نے جتنے کے والد، وہ ان کے والدین کے ساتھ کیا ان کا معاملہ تھا، ان کا ادب کیا تھا، ان کی تہذیب کیا تھی، ان کے اخلاق کیا تھے۔ ہم نے ہمارے ماں باپ کو ہمارا نوکر سمجھ لیا، ہماری ذمہ داری کا ایک بوجھ سمجھ لیا۔ روتے ہیں ماں باپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی اولاد کی تکلیف کے لیے۔ قرآن تو حکم دے رہا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ،
قرآن ہم سب کو حکم دینا ماں باپ کے بارے میں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اُف، اُف کسے کہتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، اف، اپنے ماں باپ کو اف نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں جا رہا، کیا کرنے کا کر لو، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کا عذاب آئے گا، پوری زندگی ہلاک ہوگی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا میں، ہمارے شہروں میں، جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، جنہوں نے ماں باپ کی ناقدری کی، فقیر بن کر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے وہ موت مانگ رہے، اللہ ان کو موت بھی نہیں دینا، اور اللہ نے دنیا میں رہ کر ان کی اولاد کے سامنے ان کو یہ بتلا دیا، تم نے